سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لو سب محبت نال ذوق نال دروشی کیا پڑھ دے وے بولو سبحانک اللہم. میں لمبی تقریر نہیں کرے گا. حضرت فردوسی سے بڑے باذوق بندے ہیں. میں یہی لفظ سبحان دا معنی تسوں حضرات کو سمجھاونا چاہنا کہ اے عربی زبان دا لفظ اور عربی دے اندر ہکے لفظ دے کئی معانی بنا. لفظ سبحان جس وقت انہی نسبت اللہ دی طرف ہوئے علماء کو اندہ معنی سنتے میں بمعنی پاک ہے وہ ذات. ایمین پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ کیڑی چیز کو جو پاک ہے؟ عام طور تے سارے ہاں اے معنی کیتا میں دے کہ تمام عیبوں سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے. میں ہدا نہیں. جب اندی نسبت اللہ دی طرف کرے سوں کہ وہ پاک ہے. کیڑی شے کو پاک ہے؟ تمام کمزوریاں کو پاک ہے. ساریاں کمزوریاں کو لو کہ وہ طاقتوں والا، قوتوں والا، ہمتوں والا، سکتوں والا کوئی بھی کمزوری ہوتے نال کول نہیں گزرتی. تو سچے میں تھک دے ہیں، نندرہ دیئے سنوے دے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تے میرا اللہ وہ سمن کرے پاک ہے. سمن کرے کیا ہے؟ ہن سمن
یہ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ زور بولو، کمزوری ہے، عیب نہیں۔ بندہ کم کاج کرے دے، بھوک لگ دیئے، پیاس لگ دیئے، یہ بھوک لگن عیب ہے یا کمزوری ہے؟ پیاس لگن یہ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ بولو نا، کمزوری ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات جب انہوں دے بارے اس لفظ دی نسبت کرے سو کہ پاک ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مراد ہو سی کہ تمام عیبہ کو لو پاک ہیں۔ جب اللہ تو نسبت کرے سو تو تمام کمزوریاں کو لو پاک، جب حضور تو نسبت کرے سو تو تمام عیبہ کو لو پاک۔ میرے دوست میرے بزرگوں، حدیث پاک دی اندرانے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا کے مسجد نبوی تو واپس آ رہے ہیں۔ میرے آقا دے کٹھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پائن کوئی مسئلہ کچھ دے آدھن سوال کرے دے آدھن سیدہ گھر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو الدرداء تو اتھائیں کھڑے میں گھروں ہو کے واپس آنا تیرے مسئلے دا جواب دینا۔ سنگے فرما کے گھر چلے گئے نا، بستر تے بیٹھے میرے آقا کو تھکاوٹ آئی، سہیں کو نندر آ گئی، سہیں سم گئے۔ رات دے 10 بجے 11 12 بجے 1 2 بجے سہیں ستے ہوئے۔ رات دے 3 بجے حکم آدھے یا ایوہ المزمل قم اللیلہ قم اللیلہ، اے کالی کملی اٹھنے والے رات دے وقت کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ میرے آقا اٹھنا وضو فرمائے نے تہجد دی نماز واسطے جو ہی دروازہ کھول کے باہر آمین کیا دیکھ دل میرے آقا ابو الدرداء انہاں قدمات کھڑا ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ تے کو نظر نہیں آئی؟ ادھے نہیں آقا۔ ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں ہے؟ ادھے نہیں یا رسول اللہ۔ ابو الدرداء تو تھکیا نہیں ہے؟ ادھے نہیں آقا تھکیا بھی نہیں ہے۔ ابو الدرداء ہوں ویلے دا انہاں قدمات کھڑے۔ حضرت ابو الدرداء ہیں آقا میں تے جنتی چ کھڑا۔ میں کتھا کھڑا؟ جنت اچ کھڑا۔ کیویں؟ آقا تو سا فرمایا ہے اتھائیں کھڑ، اتھائیں کھڑ، میں حکم دی تعمیل اچ کھڑا۔ اگر بہمہا اگر سمہا آقا توارے فرمان دے خلاف تھی وے ہاں تے جیڑا کام توارے فرمان دے مطابق ہوئے وہ باعث جنت بن دے۔ وہ کیا بن دے؟ باعث جنت۔ تے جیڑا کم توالے فرمان تے توالی مرضی دے خلاف تھی وے وہ کتھا گھن میں دے؟ زورل بولو، جہنم۔ ہن ایو نقطہ اگر اساں اپنے آپ تے آزماؤں تے دیکھوں کہ سالا کھڑن کیویں ہے، بہمن کیویں ہے، کم کاج کیویں ہیں، معاملات کیویں ہیں، تجارت کیویں ہے، معاشرت کیویں ہے، لین دین کیویں ہیں، ہمسائے نال سلوک کیویں ہیں، کیا آقا دے فرمان دے مطابق ہیں؟ بولو دے صحیح ہیں؟ کاروبار کرے دے ہیں اپنا حلال مال دے نال، لیکن سودا بچے دے ویلے جھوٹ بولے دے ہیں۔ معاملات دے اندر
لین دین دے اندر حکمہ نال زیادتی کریں دے ہیں چاہو. توجہ ہے میری طرف؟ جی بھائی تو میرے عرض کرنا مقصد کہ میرے آقا گھر تشریف گئے تے سائیں کو نندر آ گئے سم گئے تے اللہ ہوئے جڑا سمدہ نہیں ہے اور نندر تو پا کے نندر کمزوری کھاون تو پا کے کھاون کمزوری میرے دوستوں میرے بزرگوں پیون تو پا کے پیون کمزوری یہ چیزاں کمزوریاں ہیں یہ سارے اندر ہیں انسان دے اندر ہیں. میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نندر آدھیے اللہ کو نندر نہیں آدھی. میں گزارش کر دیا کہ جب آپ سوں کہ پاک ہے وہ ذات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد اسی تمام عیبوں کو لو پاکے تمام عیبوں کو لو پاکے. اور میرے ریتڑے والے دوستو تو حکم عیب دے نزدیک نہیں بننا عیب دے قریب نہیں بننا عیب دے کلہ نہیں گزرنا. لیکن جب میرے آقا دیواری آندھی ہے اللہ پاک عیبوں کو حکم فرمائیں او عیبو میرے محبوب دی گلی کول بھی نہیں گزرنا. میرے پاک پیغمبر دے گھر کول بھی نہیں گزرنا میرے محبوب دی مسجد کول بھی نہیں گزرنا. عیب تے میرے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے کول بھی نہیں گزرنا. روزے کول بھی بولو نا نہیں گزرنا. عیب کو حکم ہے تو حکم کو حکم ہے عیب دے نزدیک نہیں بننا اتھا عیب کو حکم ہے میرے حبیب دے قریب نہیں گزرنا. اور ریتڑے والے دوستوں میں مسئلہ سمجھاونا چاہتا مسئلہ دسنا چاہتا کہ جناب جتھا عیب کو حکم ہے میرے آقا دے قریب نہیں گزرنا نہ مسجد نبوی دے نہ روضہ اطہر دے. کیوں کہ روضہ اطہر دے ہوتے پہرائے میرے اللہ دا ہے یا کوئی نہ بولو ایسا پہرائے جے کو چاہوے روزے تے آمن دے وے جے کو نہ چاہوے تے اتھا نہ آمن دے وے. سمجھ دے بیٹھ وے کچھ چور لوگ ہیں ساڑے وچ بھی علیہ باللہ نعوذ باللہ اتو لبادہ دیوبندیت دا اوڑھ کے تے عقیدہ اے رکھ دن جو نعوذ باللہ نبی سائیں دے روزے تے ونجو سلام کرو سلام نہیں سن دے صلات پڑھو سلام نہیں صلات نہیں سن دے سلام پڑھو سلام نہیں سن دے. نعوذ باللہ علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد. انہاں دا عقیدہ ہے کہ جناب اندر دھوتی پوتی میت پئی ہوئی ہے. استغفر اللہ. تو حقوں دیوبندیت دا لبادہ پاکے تے ورغلامن دی کوشش کریں دن کہ اساں بڑا قرآن منن والے ہیں اساں بڑا توحید منن والے ہیں. او بھائی کیا توحید منن دا ایو مان ہے کہ جائیں توحید دسیے نعوذ باللہ انہاں دی شان وچ گستاخی کرو. میری گال سمجھ دے پہ یا کوئی نہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ اسا علماء دیوبند خادم ہیں اللہ نے سکو جڑا عقیدہ دیتے وہ قرآن دے مطابق تے محمد مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق. میرے دوستو میرے بزرگوں میں مسئلہ سمجھے نہ بیٹھا کہ جناب اتھا عیبہ کو حکم ہے جو نبوت دے قریب نہیں وجنا حدیث پاک دے اندر آدھے. میرے دوستو میرے بزرگوں اے جڑی مگا سے نہ مکھی اے اڑتی ودی ہے اور گندی جگہ تے باندھی ہے چنگی جگہ تے باندھی ہے تارے وجود تے باندھی ہے میری وجود
وجود تے باندھیے، مولوی پیر دے وجود تے باندھیے، لیکن اللہ نے مکھی کو حکم دیتے، مکھی میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے وجود اقدس دے قریب کلو بھی نہیں گزرنا۔ ماشاءاللہ، شان رسالت، عظمت رسالت، شان صحابہ، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب۔ تو تساں کیا سونا لوگاں دے بارے دے اندر جڑے اے عقیدہ وتے دینن کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ جناب ابو بکر عیباں والے ہن، جناب فاروق اعظم عیباں والے ہن۔ او بھائیو اگر عیباں والے ہن تو اللہ دے نبی انہاں کو اپنے نال سمجھ لینے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یا روضہ اطہر کوئی معمولی جگہ تے ہے کوئی نہ، اے ایسی جگہ ہے جنہا محافظ کون ہے؟ زور بولو اللہ۔ تے اللہ وہ ہے جڑا آہدے میں سبحانہ ہر کمزوری تو پاکاں، میں طاقتاں والا ہاں، کیا خدا دی طاقت جواب لے گئی اور ابو بکر و عمر زوری نال روزے چڑھ گئے۔ واہ 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 حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ۔ میری گل سمجھ آندی بھی یا کوئی نہ؟ یہ جو آدھن جو نعوذ باللہ وہ صحیح حکومت انہیں کول ہے، خلیفے ہوئے حل، طاقت نال زوری نال۔ او بھائیو لکھاں زوراں والے، طاقتاں والے، قوتاں والے علماء دی موجودگی چ رسیدہ بیٹھا، ایک واری طاغوتی طاقتاں نے، یہودی قوتاں نے رل کے ایک گورنر کو خرید کیتا اور 40 یا 60 بندہ انہوں نے تیار کر کے رات دے اندھیرے دے اندر کہیاں پہوڑے بولولے جا کے تے بابو سلام کو لو ایوے اندر دعائیں جو نبوت کو لو صداقت کو جدا کر کے انہوں، لیکن میری اللہ دی قدرت ہندی طاقت جوش دے اندر آئی۔ جب زمین والے پھر گئے تو آسمانہ والے دی طاقت انہیں اپنا جلوہ دکھایا، قدرت دکھائی۔ رب نے زمین کو حکم دیتا زمین پھٹ ون، زمین کھل ون، زمین پھٹ گئی تے او 40 یا 60 بندہ ان کو زمین نے نگل چھوڑ آج بھی رات دے ٹائم اگر انتظار کرو جلے خادم حضرات قالینہ ولہیٹ گندن، اہل عرب نے اون مقام دے ہوتے ہی گول کالا پتھر لائے بطور نشانی کالا پتھر۔ وہ اج بھی دسیندہ پائے کہ جیڑے لوگ نبوت کو لو صداقت کو جدا کرنا ہے ہن، اللہ دے غضب دا کوڑا ایسا وسیا کہ این جگہ دے ہوتے انہاں کو ہڑپ کر گدا نگل گدا، وہ اج تک زمین چلان دے وین۔ حفاظت کہیں کی تھی؟ زورن بولو میرے آقا دے روزے دا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور سائیں میرے نوجوانوں سنو، تو سب پھس باندھے وے جو لوگاں دے کولو تو اکل دلائل نہیں ہوں دے، کیوں جو علماء دے نزدیک نہیں باندھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حبیب کو فرمایا، آمن دلال کو فرمایا، یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، جہاد کرو کافروں دے نال، جہاد کرو منافقین دے نال، وغلظ علیہم، اتے انہاں تے قرار کرو، انہاں تے سختی کرو، ایسی سختی کرو، ایسی سختی کرو کہ جناب والا یا دین دے اندر آونجل تے یوت انہاں دا وجود تک صفحہ ہستی تو مٹ ونجے۔ وغلظ علیہم حکم پچھو آیا کھڑے جہاد دا، جاہد الکفار کافرانال جہاد، کافرانال قتال۔ اللہ ایتے کافر ہن انہاں نال نبوت جہاد کرے،
انہاں نال نبوت لڑائی کرے قتال کرے کہ انہاں نال سختی کرے میرے دوستو میرے بزرگوں جڑے لوگ اے عقیدہ بنائی ودل کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر ایمان والے نہن تو وقت اللہ دے نبی کو دا حکم ہے کہ انہاں نال جہاد کرو انہاں نال قرار کرو کہ نبوت نے انہاں کو سجے کھبیوں اپنے پاسیاں نال روضہ اطہر دے اندر سما گیتے حکم ہے وغلظ علیہم حکم کیا ہے وغلظ انہاں تے قرار کرنے انہاں تے سختی کرنی ہے ابو بکر کو رشتہ گھن گدے حضرت فاروق اعظم کو رشتہ گھن گدے حضرت عثمان کو یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں دے چھوڑیاں حضرت علی کو سیدہ فاطمہ دے چھوڑیے دیتی نہیں دیتی وَتُسَتِ میں چنگے لوگاں نال رشتے کرے ہیں تے نعوذ باللہ نبوت نے عیب والے لوگاں نال رشتے کیتے ہیں میری گال سمجھ آندی پی یا کوئی نہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تو یہ ذہن بڑھاؤ یہ عقیدہ بڑھاؤ کہ جب نبوت بارے اقسوں کہ پاک ہے تو نبی تمام عیبوں سے پاک ہے تمام عیوب سے پاک ہے عیب پیغمبر دے نزدیک نہیں آدھا عیب نبی دے نزدیک نہیں آدھا ریترے والے دوستو سنو جب پاک ہے یہ نسبت انسان تو ہو سی توڑی طرف ہو سی میری طرف ہو سی کہ پاک ہے انسان تو سب پاک ہو میں پاک ہوں مسجد دے اندر آئے ہوئے مدرسے دے اندر آئے ہوئے تو پاک ہے اس سے مراد ہدر کلو مراد کہ جناب جنابت سے پاک ہے پلیدی سے پاک ہے یعنی بندے کو اگر فرضی غسل دی ضرورت پوے فرضی دھامن دی ضرورت پوے تو جناب ہن حکم ہے تو سب دھامو اور اگر نماز پڑھنی ہے حکم ہے وضو کرو وضو کر کے پاک ہوئے سو غسل کر کے پاک ہوئے سو پاک ہے انسان تول کس چیز سے پاک جنابت سے پاک کیڑی شے کول پاک عیب تو سارے اندر ہیں عیب ہیں لیکن تسا میں جلے پاک کیڑی شے کولو جنابت کولو بے وضائی کولو ایویں نا مسجد جو آنے ہیں بھائی پاک ہو کے آؤ پلیدی کو لو پاک تھی کیا حکم ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا توجہ کرائے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوہکم وعیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وَعَرْجُلَكُمْ ایمان والو جس وقت نماز واسطے کھڑے ہو وہ دھوو اپنے چہریوں کو دھوو اپنے بازووں کو مسا کرو سردہ اتے دھوو اپنے پیروں کو پیروں کو کیا کرنے دھومنے یار لوگ کیا دن پیروں کو کیا کرو بولو تے صحیح بھائی وہ کیا دن مسا قرآن کیا ہدا کھڑے کیا کرو بولو بھائی قرآن ہدے دھوو وہ آدھن مسا کرو قرآن دے خلاف ہے کہ نہیں بولو تو صحیح خلاف ہے نا لیکن اصل لوگ یاریاں ہونا باشیاں ہونا تعلق ہونا معاملات ہونا نال قرابت داریاں ہونا نال یہ ہے کہ نا او بھائی شرابی جو آتی پئی ہے ظاہراً بھی یو ہاں کہ اگر بندہ چل دے پھر دے بازار رستے دے اندر پلیدی یا کوئی چھینڈک سب تو پہلے ہاتھ تے آندیے
سینے تے آندی ہے یا پیر تے آندی ہے؟ کیڑی شے تے آندی پیر تے؟ تو قرآن دا پیر کو کیا کرنے دھومنے پاک تھیمنے، لیکن اتھوں چونکہ اندر پلیت تھی اکھڑے ایویں ہے کہنے سکوں نماز دے آداب دے بارے میں ضرور دساونا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں نماز دعاؤ یہ حکم ہے کہ وضو کر کے آؤ کیا کر کے آؤ وضو ایک نجاست حقیقی ہے ایک نجاست حکمی ہے نجاست حقیقی ہے کہ وجود تے اگر پیشاب لگے پخانہ لگے خون لگے شراب لگی ہے حکم ایکو لہاؤ دھوو پاک کرو حکمی یہ ہے چنگے بھلے غسل کر کے آئے وے وضو کر کے آئے وے مسجد تک آئے وے پانی اجن ترمدہ ودے ری خارج ہوئیے شریعت آدھیے بے وضو تھی گئے وے ونیو ولا پاک تھی کے آؤ یہ کیا ہے حکم ہے کیا ہے زورن بولو انہیں فردوس صاحب نے سے دعا کو کہ حکم خدا بندی اگر میں یہ آکھاں بے جانا ہو سی کہ عبادت نہ ہی حکم خدا بندی دی تعمیل کرنا ہے ورنہ اگر ایک بندہ عید والی دیوار روزہ رکھ دے عید والی دیوار کیا کریں دے روزہ رکھ دے بھکا کھڑے تو کو آدھے انی صائمون میں روزے دار ہوں کیا اکسو حکم صحیح ہے غلط ہے بولو کیا اکسو وعدے میرا بھئیا سارا مہینہ تو سا بکھے رہے وے سارا مہینہ تو سا تسے رہے وے میں تے کچھ نہیں آکھیا اگر ایک دیوار میں بکھا پیاسا کھڑا ہوتے تو سا سارے آدھے میں غلط کی تھی کھڑے کم تو کی تھی کھڑا جرا کم کل تک تو سا کرے دے رہے گے بے جے آج میں کی تھی کھڑا میں کو آدھے میں غلط کی تھی کھڑے آکسو میاں آج دی دیوار حکم نہیں ہے حکم مرشد بازان دیتی ہے مسجد دے اندر موزن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ تبلیغی جماعت والے آئے کھڑے ہیں تے جناب آزان سنینے ایک بندہ بھی مسجد تو نہیں آیا ایک بندہ بھی نماز تو نہیں آیا حیران یارو اتنا بڑا علاقہ مسجد کوئی نہیں آیا آتے نہیں آیا بھائی نہیں آیا وعدے اچھا ٹھہر سپیکر میں کو کھول لے وہ سپیکر کھولنے دے اے جماعت والا بھائی آدھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اجن آزان مقدی نہیں ہے دوجی مرتبہ اجن آزان ختم نہیں پہ ہو دی چار بندے سڑک بولو آگئے دو بندے سجو آگئے چار بندے کھبے آگئے مولی صاحب خیر ہے مولی صاحب خیر ہے وہ تھے کیوں او بھائی ہونے تا اذان دیتی یہ دوجی اذان والا خیر ہے کیوں دیتی یعنی نماز پڑھن والی جری اذان ہے اون دے واسطے تا کوئی آیا بولو نہیں ہے لیکن اعتراض کرن واسطے دوجے منٹ دے بعد 8 بندے 10 بندے ناراض نہ تھی وے میں ہے کوئی نا ٹھیک ہے نا اسا مولوی لوگ قاری حنیف سے نماز پڑھے دے پن پچھو نماز پڑھی سے نیت کی تھی سے نیت کی تھی ادا کرے نا 4 رکعتاں 3 رکعتاں 2 رکعتاں پچھو ہی امام دے پیچھے ہی امام دے گیٹ تو باہر نکلے
اچھا قاری صاحب ایک اور کی تو آئیے. اچھا یہ پکا مکان ہی تو نہ بن گئے. اچھا قاری صاحب چٹے کپڑے پیچھے امام دے یعنی امام دے پچھو لگ ونے پچھو امام دے یعنی ہر گال تے اعتراض. او بھائی دیتا کیا ہے امام کو تولا آخری درجے کا ملازم 35 تو 40,000 گھرنے چوکیدار چپڑاسی نائب قاصد 40,000 تے قاری حنیف صاحب دی تنخواہ 50,000 فی سبیل اللہ. جی بھائی 40,000 30,000 توڑے کہیں علاقے دے امام دی تنخواہ 25,000 20,000 بولو نہیں ہے. دیتا کیا ہے؟ اعتراض ہر کہتے ہیں. سفید کپڑے تے اعتراض ہے, لال رومال تے اعتراض ہے, جتی تے اعتراض ہے, اٹھن باہن تے اعتراض ہے. ایویں نا انہیں قاری صاحب فرمائے میں سفید ریش ہوں مدرسے واسطے تعاون منگے نے اللہ تعالی تے راضی ہوئے میں دیہدہ پیا ہم بھائیاں نے 100 دیتے 1000 دیتے 500 دیتے. میرا دل لہ دے کہ این بھرے وچوں مجمع وچوں کوئی 4 دوست اعلان کر کے آکھن اساں 5 جذبہ امام آمینہ کو چاہ بھائی. الاول دوسرا کیڑا بھائی ہے بھائی میں اپنی ذات واسطے نہیں آکھ رہا مدد نہیں منگ رہا صرف تارا جذبہ ایمان ہی دیکھتا کہ او دین دی خدمت کریں دن تو سا اللہ والے جنہیں اتھا طلباء ہیں انہاں دی خدمت کریں دے وے اور او طلباء جنہیں مہمان رسول ہیں او طلباء جنہیں زمین تے چل دن تے فرشتیوں کو حکمیں انہاں دے پیران دے تلے پر بچھاؤ. سبحان سبحان. جی بھائی بیا کیڑا دوست ہے بھائی بس جذبہ ایمانی نہ لاکھے ارادہ اے کرے توفیق میرا اللہ دے سی. بیا کیڑا دوست ہے بھائی جی بھائی خدا دے خزانے خدا دے اکاؤنٹ سارے کو جمع کراون واسطے کیا 5,000 دی طاقت بھی نہیں تھی دی. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ تہارے کو لکھائیں کروڑا ہیں قرآن دے ما عندکم ینفدو جڑے تہارے کو ہن ضائع ہونے والے ہیں وما عند اللہ اعمال اکو مزین کرن دا ذریعہ ہیں اعمال اکو سہنا کرن دا ذریعہ ہیں اعمال اکو اچھا کرن دا ذریعہ ہیں. ورنہ ایک بندے دی عمر 40 سال ہے ان 40 سال نماز پڑھی ہے ان دے بعد فوت تھی گئے اللہ دے آکھے بھائی جنتی 40 سال رہو ان دے بعد فارغ فرمایا نا جنت کس دے بدلے ہے ایمان دے بدلے. بس بھائی میں اپنی گل ختم کرا میں نے سم پاک ہے وہ ذات اگر نسبت اللہ دی طرف ہوئی تا تمام کمزوریاں کو لو پاک اگر پاک ہے وہ ذات نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو تو مانو بسی عیبوں سے پاک ہے میرے آقا کی ذات اگر نسبت تمہارے میرے طرف انسان دی طرف ہو سی تو جنابت سے پاک پلیدی سے پاک اور اگر نسبت زمین دی طرف ہوئے زمین دی طرف ہوئے تابی میرے دوستوں میرے بزرگوں نماز پڑھن واسطے آئے ہوئے تو زمین او پاک یعنی پلیدیاں تو پاک پخانیاں تو پاک ہر چیز تو پاک میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا تو حالے میرے اتے احسان ہے سابقہ امت دے لوگ سابقہ امت دے لوگ اگر زمین انہاں دی پلیدوں بنیا مثلا کہیں بندے نے پیشاب کر لیتے پخانہ کر لیتے جانور نے
پھوسی کا دیتی ہے حکم وہ زمین کو چاہو کہیں دنال ٹویا کھٹو وہ زمین چاہو تاں پاک ہو سی لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں وجعلت لی الارض مسجد طہورا روح کائنات دی زمین کو نماز واسطے مسجد بھی بنائے تے پاک بھی بنائے اللہ پاک کی میں تھی سی فرمایا سورج کی روشنائی آ گئی ہے گزر گئی ہے تے زمین پاک ہو گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھائی لفظ ہے سبحان بمانا پاک لیکن جو نسبت علیحدہ علیحدہ تھی دی گئی ہے تو معنی بھی بدل دا گئے معنی بھی کیا تھی دا گئے بدل دا گئے تو اسا کو چاہیے کہ اپنے من کو پاک کروں کس کو پاک کروں من کو پاک کروں کیڑے شے کو لو شرک کو لو پاک کروں بدعت کو لو پاک کروں ضلالت کو لو پاک کروں رسومات کو لو بولو نا پاک کروں پاکیزگی ایسی توحید ایسی کہ جناب اس توحید دے ہوتے کوئی شرک دی میل نہ ہوئے کوئی بدعت دی دھوڑ نہ پئی ہوئی ہوئے نہیں سمجھ آندی بھئی یہ جو میرا نوجوان موٹر سائیکل تے لکھی کھڑے یا علی مدد لکھی کھڑے نہیں لکھی کھڑے لکھی میں دے نا بھئی نماز ہی چاہتے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ عبادت بھی تیری تے مدد بھی تے موٹر سائیکل تے لکھیا کھڑے یا علی یہ توحید دے ہوتے میل آ گئی ہے نہیں آ گئی دھوڑ آ گئی ہے نہیں آ گئی آگے نہیں آ گئی ٹھیک ہے نا بھائی اللہ بھی کرے سی اتے پنجتن پاک بھی کرے سی یہ دھوڑ آ گئی ہے نہیں آ گئی میل آ گئی ہے یا نہیں آ گئی غبار آ گئے نہیں آ گیا اللہ آدمی کو ایسی توحید ایسا من صاف چاہیے ایسا اجلا چاہیے کہ ان دے شرک و بدعت دی دھوڑ تک بھی نہ ہوئے پیچھے بدعملیاں انسانے ہووے نین غلطیاں انسانے ہووے نین خطاواں انسانے ہووے نین اللہ فرمائے دے انہاں دی دھلائی کر کے اگر ایک ذرے برابر بھی ایمان کھڑا ہو سی میں ولا جنت دے اندر گھنا سا کتا گھنا سا جنت دے اندر تو بھائیو یہ چند گزارشات کی تین یہ مساجد یہ مدارس دین دے قلعے ہیں تسا حضرات تعاون کریں دے وے اللہ دی قسم میں کو اے ہونے ایمیں لگے جویں قبولیت علی گھڑی ہوئے کہ رب نے تو کو توفیق دیتی ہے میں اشارہ کیتے سب تو اوکھا کم میں دولت کماون پیسہ کماون جٹھے سارا دی ہلنا تے رگڑیں دے دکاندار ساری دیمار دکان تے محنت کریں دے کاروباری دماغ لڑیں دے تے میں تو ہرے سامنے صرف اللہ دا نا گی دے کیا کی دے نعرہ تکبیر محبت نال باواز بلند روشنی زمین آسمان میں مکان لا مقامی زمین آسمان میں مکان لا مقامی زمین آسمان میں مکان لا مقامی کوئی آپ سا نہیں ہے ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم اعلان کیجئے اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام میں زمین آسمان میں
مکان لا مقامی کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ وہ سدرا کا راہی حبیب الہی وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام زمین آسمان میں مکان لا مقام محبت سے کہہ دے سبحان اللہ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا سر عرش بھی سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان مکان لا مقام صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہ سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہ سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق علی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی